کسان کی بیوی اپنی چھت پر روزانہ پھل اور روٹیاں رکھتی تھی اور باجرہ اور دانے رکھتی تھی تاکہ پرندے آ کر کھا سکیں۔ ٹونی چڑیا کو پتہ چل گیا اور ٹونی چڑیا آ کر روزانہ وہاں سے اچھے سے دانہ کھاتی اور اپنے ساتھ بھی لے جاتی اور پانی بھی پیتی، کیونکہ کسان کی بیوی وہاں پر پانی بھی رکھتی تھی۔ ٹونی چڑیا بہت خوش تھی، اس نے کسان کی بیوی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر وہ گئی اور اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی بتا دے گی۔ پھر اس نے جا کر کبوتر سے کہا، کبوتر کبوتر، کسان کی بیوی روزانہ پنچھیوں کے لیے کھانا رکھتی ہے۔ اور طوطے کو بھی کہا، ہریل طوطے، کسان کی بیوی روزانہ پنچھیوں کے لیے کھانا رکھتی ہے، آؤ ہم وہاں سے کھانا لے لیں، میں تو روزانہ وہیں سے لیتی ہوں، کھا بھی آتی ہوں اور لے بھی آتی ہوں۔ پھر وہاں پر جا کر ہریل طوطے اور کبوتر نے ٹونی کے ساتھ کھانا کھایا، پانی پیا اور ساتھ میں لے گئے باقی جو کچھ بچا تھا۔ اور پھر واپس آ کر انہوں نے سوچا کہ دوسرے پنچھیوں کو بھی بتاتے ہیں، کالو کوے اور گوری کوی کو بھی بتا دیتے ہیں، وہ بھی بیچارے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ لیکن ہریل نے کہا کہ دیکھ لو، گوری بہت ہوشیار ہے، کالو بھی بدمعاش ہے۔ لیکن ٹونی نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے کالو کوے اور گوری کوی سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ وہ دونوں بھی سوچنے لگے کہ چلو اچھا ہے۔ پھر کالو وہاں آ گیا ان کے ساتھ، گوری نہیں آئی، گوری گھر پر تھی۔ کالو نے کہا سارا کھانا ایک بند کر لیتے ہیں ایک بوری میں اور ساتھ لے چلتے ہیں، وہاں جا کر حصہ کر لیں گے۔ انہوں نے سارا کھانا اسی طرح ایک بوری میں بند کر لیا، کیونکہ کھانا بہت زیادہ تھا۔ واپس آ کر انہوں نے کہا کہ حصے کر لو۔ کالو نے کہا کیسے حصے، یہ سارا تو میرا ہے، مشورہ تو میں نے دیا تھا، تم تو کافی دنوں سے کھا رہے ہو، میرے گھر میں میری بیوی اور میرا بچہ بھی ہے، میں یہ لے کر جا رہا ہوں۔ اور وہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ٹونی، گوری اور کبوتر اور طوطا بہت پریشان تھے یہ سوچ کر کہ یہ کیا ہو گیا، کالو نے تو ان کو دھوکہ دے دیا۔ طوطے نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت ہوشیار ہے، اس کو مت بتاؤ۔ ٹونی نے کہا ہم نے تو نیکی کی تھی، لیکن اس نے ہمارے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا۔ گھر آ کر کالو نے کہا دیکھو گوری کتنا کچھ لایا ہوں، یہ دانوں سے بھرا ہوا بورا اور یہ فروٹ بھی ہے۔ گوری بہت خوش ہوئی۔ گوری نے کہا کالو جی، ہم تو روزانہ اب سب سے پہلے جا کر لے آیا کریں گے، ان کو پنچھیوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے۔ گوری نے پیٹ بھر کر فروٹ کھائے اور دانے سنبھال لیے سردیوں کے لیے۔ کالو نے کہا تم صحیح کہتی ہو، کل ہم ان پنچھیوں کے جانے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور سارا کچھ سمیٹ کر لے آئیں گے۔ گوری نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بس ہمیں راستہ پتہ چل گیا، اب ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور پھر اگلے دن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے وہ اٹھے اور چپکے سے نکل گئے، وہاں سے سارا کچھ ایک بوری میں بند کیا اور وہاں سے لے کر اڑ گئے۔ جب ٹونی، کالو اور کبوتر اور طوطا آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ کبوتر نے کہا لگتا ہے کالو اور گوری آ کر سب سے پہلے یہاں سے لے گئے ہیں۔ ٹونی نے کہا اب تو مجھے کسان کی بیوی سے بات کرنی پڑے گی، اس طرح تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ وہ واپس آ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ ہریل طوطے نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو ٹونی، ہمیں کسان کی بیوی سے بات کرنی چاہیے، اس طرح تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ دونوں بدمعاش روزانہ سب کچھ سمیٹ کر لے جایا کریں گے۔ ٹونی نے کہا کسان کی بیوی بہت اچھی ہے، چل کر بات کرتے ہیں، سب مل کر جائیں گے تو وہ ہماری بات سنے گی اچھے سے اور کوئی حل بھی نکالے گی۔ کبوتر اور طوطا راضی ہو گئے۔ پھر ٹونی نے کہا چلو چلتے ہیں، ابھی تو کسان کی بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہوگی۔ پھر وہ گئے اور جا کر کسان کی بیوی باہر ہی بیٹھی تھی، انہوں نے اس سے بات کی کہ جو آپ کھانا رکھتی ہو ہم پہلے تو لے کر جاتے تھے اور ہم بہت خوش تھے، لیکن اب کالو کوا اور گوری کوی ہمارے آنے سے پہلے ہی سب کچھ سمیٹ کر لے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کسان کی بیوی کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، اگر ایسی بات ہے تو ان بدمعاشوں کو تو مزہ میں چکھاؤں گی، تم یہ کھانا لو۔ وہ ان کو کھانا دیتی ہے اور پھل دیتی ہے اور کہتی ہے پریشان مت ہو۔ پھر اگلے دن جب کالو کوا اور گوری کوی آتے ہیں کھانا لینے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کھانا ایک پنجرے کے اندر ہے۔ گوری کہتی ہے کالو جی یہ کیا؟ کالو کہتا ہے کوئی بات نہیں، اندر جا کر لے آتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں پنجرہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ پھر سب پنچھی آ جاتے ہیں۔ کالو اور گوری بہت رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو۔ پنچھی کہتے ہیں کہ تم نے بہت زیادہ دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، اب یہ اس کی سزا ہے،
اتنے میں کسان کی بیوی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت بدمعاش پنچھی ہو، تم نے ان معصوم پنچھیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، کھانا مل بانٹ کر کھانا چاہیے، میں سب کے لیے رکھتی ہوں اور تم سب اکٹھا کر کے لے جاتے ہو۔ پھر وہ معافیاں مانگنے لگتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر سارے پنچھی اور ٹونی کسان کی بیوی سے کہتی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ پھر کسان کی بیوی ان کو چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس نے یہ ان کو صرف سبق سکھانے کے لیے کیا تھا، اور کہتی ہے کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں بالکل بھی کچھ نہیں ملے گا، اور آج تو بالکل نہیں ملے گا، آج تم ایسے ہی جاؤ، یہ سارا کھانا ان پرندوں کو دے دو کیونکہ یہ پہلے یہاں آتے تھے۔ پھر سارے پنچھیوں نے کہا کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کو بھی تھوڑا کھانا دے دیں کیونکہ یہ بھی بھوکے ہیں۔ کسان کی بیوی نے کہا یہ جتنا سمیٹ کر لے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے ان کے کئی مہینوں تک کے لیے، اب یہ سارا کھانا تم لو اور ان کو ایسے ہی جانے دو۔ سارے پنچھی کسان کی بیوی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ابھی ہمیں سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔